میں آ کر ختم ہو جائے۔ آج یہ سارے حالات دیکھ کر دنیا دنگ ہے کہ ان کے پاس کھانے پینے کو ڈھنگ سے کوئی چیزیں نہیں ہوتی، لیکن دین اسلام کی بات آتی ہے تو یہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر کے سجا دیتے ہیں۔ ہمارے گھر ڈھنگ کے نہیں ہیں، لیکن اللہ کا گھر دیکھو تو سب سے بلند و بالا نظر آئے۔ کئی لوگوں کی آنکھوں میں گڑنے والے چبھنے والے بیمار سڑکوں سے گزرے، مسلمان پائی پائی جمع کر کے یہ ساری چیزیں کرتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، لوگوں کو اگر آج ڈپارٹمنٹ کا، حکومت کا، سیاست کا پیسہ جن کو ملا ہے اور وہ آج بلند بانگ دعوے کر رہے ہیں کہ ہم نے وہ کر دیا یہ کر دیا، یہ غریب مسلمان وہ ہے جن کو کوئی نہیں پوچھتا سیاسی اعتبار سے اور کسی بھی اعتبار سے، لیکن جو کچھ بھی ہمارے پاس آج موجود ہے وہ صرف اور صرف فضل الہی سے ہے۔ اگر رب تبارک و تعالی اس دین کا حامی و ناصر اور مددگار نہ ہوتا تو یہ درندے تو کب کے چبا چکے ہوتے ہیں۔ جن کے پاس لاکھوں کی شاخائیں ہیں، چڈی پہننے والے، لاٹھی ڈنڈے کی تربیت لینے والے جتنے لوگ ہیں، وہ تو سب ان غربا و مساکین کو کھا گئے ہوتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھو، لوگ آج بھی ڈرے سہمے ہوئے کہتے ہیں ہم تو مائنریٹی میں ہیں، قلت میں ہیں، یہاں ہماری تعداد بہت کم ہے، یہاں ہماری تعداد بہت کم ہے، مصلحت کے ساتھ جینا ہے، یقیناً مصلحت اور حکمت کے ساتھ جینا ہے۔ اور میں آپ سے کہتا ہوں، اور اگر کوئی ہمارے برادران وطن سن رہے ہیں تو ان سے بھی یہ میں کہتا ہوں، حکومت کے اوپر سے لے کر نیچے تک کے عہدے سب تمہارے ہیں، ڈپارٹمنٹ میں 80% سارے لوگ تمہارے، سب کچھ ہے۔ یہ جو چھوٹی سی تعداد ہے، یہ ایک چھوٹی سی قلت ہے، دین اسلام سے وابستہ ہے، اس کو ساری دنیا اور یہ ساری بڑی طاقتیں مل کر کے مٹا کیوں نہیں پاتی؟ 24 گھنٹے میڈیا بھونکتا رہتا ہے اور مٹا کیوں نہیں دیتے برسوں سے؟ کان کھول کر کے سن لو، سارے دجال مل کر کے بیٹھ کر کے اپنی طاقت کا استعمال کریں تب بھی ہمیں نہیں مٹایا جا سکتا۔ اقبال نے کہا یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری۔ صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ اے نوجوانوں، میں یہ خطاب سے بھی اس لیے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ تم فخر کرو کہ جس دین پر اللہ نے تمہیں پیدا کیا وہ اس روئے زمین کا سب سے اعلیٰ دین ہے۔